بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے بھئی خواہان قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شک کوشاں اور سعی ہیں، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا و صحت قرار دی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، لیکن تمہاری رائے یہ ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ بہترین حدیث ہے یہ۔ تین چیزیں حدیث میں بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور اس کی وقار، اس کی عزت دلوں سے نکل جائے گی۔ آج اسلام کی عزت مسلمان کے دل میں نہیں ہے، مسلمان خود اسلام کے خلاف خود باتیں بول دیتا ہے۔ دوسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امر بالمعروف اور نہی المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ چھوڑ دیں گے تو وہی یعنی قرآن کریم کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ سارے لوگ دیکھ لو قرآن کریم کی برکت، پہلے تو ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ اس طریقے پر پڑھتے ہیں کہ اس کو مذاق سے تعبیر کیا جاوے تو بیجا نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو بہت عام ہے پوری امت کے اندر، جب میری امت گالی گلوچ کرے گی اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایک گالی قبر کا ایک بچھو ہے، ایک گالی قبر کا ایک بچھو ہے، آپ جتنے بچھو جمع کرنا چاہے کر لو، جتنی زیادہ گالی زبان سے نکلے گی اتنے بچھو قبر کے اندر ہو جائیں گے۔ مسلمان آج خود گالی بول رہا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھا رہا ہے کہ اس کو گالی بولو۔ باپ یہ تعلیم دیتا ہے بچے کو، چھوٹے بچے کو باپ خود سکھا رہا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جب تو بوڑھا ہو جائے گا اور یہ جوان ہوگا تو یہ تجھے گالی دے گا۔ باپ جوش میں نا، بچے کی محبت بچپن میں بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو شیر سمجھتا ہے، میرا بچہ ہاں کسی سے نہیں دبے گا، پاورفل بچہ بناؤں گا اس کو۔ باپ خود سکھاتا ہے گالی دینا، پھر یہ بڑھاپے میں روتا ہے میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، تو سکھایا کس نے تھا اس کو؟ یہ عجیب چیز ہے، یہ امت کے اندر خبر نہیں کیسے یہ چیز سرایت کر گئی، گالی دینا۔ بچے گالی دیتے ہیں، اس کا کوئی سکول نہیں ہے، کسی بھی سکول میں نہیں سکھایا جاتا، کسی بھی کالج میں ہی سکھایا نہیں جاتا، نہ گھر میں ہی سکھایا جاتا ہے، اس کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کہیں پر بھی گالی کی کتاب تلاش کر لو، نہیں ملے گی کہ گالی کی کوئی کتاب ہے جس کے اندر دیکھ کر سکھا جاوے گالی دینا۔ اس کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ کسی بچے کو گالی کیسے دی جائے سکھایا جاوے۔ یہ خبر نہیں یہ چیز کیسے امت کے اندر سرایت کر گئی، بڑی خطرناک چیز ہے یہ، اچھی بات نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ترمذی شمائل میں، شمائل ترمذی میں بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی گالی دینا، نہیں بالکل نہیں، بہت نفرت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہ کسی کو گالی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ مسلمان اس سے اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، خود بھی بچے اور اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، اپنے ماتحتوں کو جہاں ہمارا کہنا اثر کر سکتا ہے وہاں کہیں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست، حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی نہ زیادتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے، وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب بھی مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں۔ ایک حدیث پہ کہ نصف شعبان کی رات کو حق تعالیٰ شانہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب سورج نکلتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہے لکھوا لے۔ اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے کہ اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جاوے۔ یہاں ایک آدمی فرش و فروش میں لگا ہوا ہے، نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کرا رہا ہے، اور وہاں مردوں کی فہرست میں آ گیا۔ یہ شعبان کا مضمون کل سے ہے۔ یہاں حضرت زہد اور تقوی دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسی پر یہ مضمون لمبا مضمون چل رہا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہیں، لیکن حدیث میں کہا ہے نا عوابر السبیل کأنک غریب، بالکل اجنبی کی طرح راستے چلتے مسافر کی طرح زندگی گزار دو، بہت تزک بہت اہتمام میں نہ پڑو، کھانا ایسا ہونا چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، کپڑا ایسا ہونا چاہیے، استری کے بغیر کپڑا نہیں چلے گا، نہیں، جس کو مٹی میں جانا ہے، جس کو مٹی میں ملنا ہے، اس کو بہت شو اچھا نہیں لگتا ہے، سیدھی سادھی زندگی گزار دو، اللہ کو ہی پسند نہیں۔ ہاں، ایران سے ایک وفد آیا تھا مدینہ میں، تو ان کی خواہش تھی کہ مدینہ میں جو مسلمانوں کے بادشاہ ہے، وہ زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، تو ملنا ہے ان سے۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ تو بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے تھے، تو صحابہ کو دوڑایا پیچھے کہ یہ تو بیت المال کا مال ہے، کسی کا نہیں ہے، پکڑ لاؤ اونٹ کو۔ کہتے اونٹ بہت دور نکل گئے، صحابہ بھی تھک گئے، واپس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو خود نکل گئے، تو وفد کو بتایا کہ وہ اونٹوں کو جو چلے گئے ان کے پیچھے گئے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بادشاہ آدمی اور اونٹوں کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ اور ایران اس زمانے میں وہ تو بڑا پائے تخت سمجھا جاتا تھا، وہ لوگ تو بادشاہت کیا ہوتی تھی، تخت و تاج ہوتا تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے اس کے اوپر، بادشاہ کا سنہاسن ہوتا تھا، اس پر بادشاہ بیٹھا ہوتا اور 2 پنکھے جھولا کرتے تھے، اور نوکر چاکر حشم و خدم ناچنے گانے والے، شراب کی محفلیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کا مسلمانوں کا بادشاہ اور اونٹوں کے پیچھے۔ تھوڑا وقت گزرا، اس کے بعد کہا کہ جاؤ قبرستان میں ہے، تو گئے لوگ قبرستان میں، دیکھا کہ ایک وہ اپنا برچھا یا بھالا جیسی کوئی چیز ہے وہ سر کے نیچے دے کر حضرت عمر آرام کر رہے درخت کے نیچے۔ یہ زندگی تھی ان کی، اور بادشاہ ہے پورے عرب کا، اتنا پورے عرب کا بادشاہ ہے۔ اور اس زمانے میں جو فتوحات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، کسی زمانے میں شاید نہیں ہوئی، بہت بڑی فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ مفتی تقی صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے، آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آزاد کی ہوئی زمین ہے جو آپ نے فتح کی ہے، اس کا حساب لگایا گیا 30 ملک آباد ہے اس کے اوپر۔ سا زبردست کارنامہ آپ نے اپنی حکومت میں دیا ہے۔ 900 جامع مسجد بنائی ہے آپ نے، ایسی مسجد نہیں، جامع مسجد جس میں جمعہ ہوتا ہے، بڑی، وہ بادشاہی مسجدیں ہوا کرتی تھی، اتنی مسجدیں، اور چھوٹی مسجدیں تو کوئی حساب نہیں ہے۔ لیکن زندگی کیسی ہے؟ غالباً جلال سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام نمٹا کر آفس سے گھر میں گئے، بیت المال کی آفس ہوتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں سے نمٹا کر گھر میں گئے، کھانے کا وقت دوپہر کا، تو
بیوی نے دسترخوان کے اوپر گوشت رکھا گرم گرم کٹورے میں اور روٹی آئی، لیکن اس گوشت کے اوپر ایک چمچی گھی ڈال دیا، تو آپ نے بیوی سے کہا اس کو اٹھاؤ۔ گوشت ایک سالن اور گھی بھی ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سالن نہ ہو تو گھی کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے، اور کسی کے پاس گھی نہ ہو تو گوشت کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 2 سالن ایک دسترخوان پر کبھی نہیں کھائے، عمر نہیں کھائے گا۔ اب ہماری زندگی دیکھو کتنے نخرے ہیں، 6 آئٹمیں ڈرائی چاہیے، اس کے بعد پھر بریانی ہے، اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہے، اور کھانے کے بعد بھی بیٹھیا رہے برابر بنائی نہ تو آخر کیسی لایا تھا۔ ناشکری ناشکری، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔